ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت بجٹ کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ فائدہ اٹھا پائے گا، یا اگر ایک گھریلو لوگ جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو تاجر برادری ہے کیا وہ عوام کو ریلیف دے پائے گی. مہتاب صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، تاجر برادری جو ہے اس کے پاس اتنا ریلیف ہوگا کہ وہ عوام کو یہ پاس آن کر سکے؟ دیکھیں وقار بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو معاشی ہماری صورتحال چل رہی ہے اور ڈیپریسیشن ہم جو جا رہے ہیں جس پوزیشن میں، تو اس کا جو سامنے مجھے جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر عوام کو تو شاید کوئی ریلیف نہ ملے، لیکن ہو سکتا ہے سخت دن ضرور ہمیں اس کے دیکھنے پڑیں. اور ظاہر ہے اگر بجٹ کے اندر جو ٹیکسز، جو پہلے آپ نے بات کی، جو ٹیکسز گورنمنٹ کے ٹارگٹس ہیں، اگر اس ٹارگٹس کو لے کے چلتی ہیں تو لا محالہ جو ہے اس کے اوپر افیکٹ جو ہے نا انڈائریکٹ عوام پر آتا ہے. آپ انڈسٹری لے لیں، ظاہر ہے انڈسٹری پہ لگیں، آئل پہ لگیں، یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی آرگنائزیشن پہ یا کسی بھی طریقے سے لگیں، اس کا افیکٹ ہمیشہ عوام کے اوپر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں اس کے اثرات تو آنے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے ایک سخت دور سے ہم جب تک نہیں گزریں گے تو ہم آگے سروائیو نہیں کریں گے. تو تھوڑا سا عوام کو ذہنی طور پر اگر ہم تیار رہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. لیکن کیا میں یہ کہتا ہوں کیا ہم زندگی بھر اس طرح بجٹ کے اندر جو ہے ہر بجٹ کے اندر ہم ٹیکسز کو بڑھاتے ہی رہیں گے، یا کوئی ایسا سال یا ایسا بجٹ آئے گا جس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے تاجروں کو اعلان ہو کہ جی ان چیزوں میں چھوٹ دے دی گئی آپ کو؟ سر، کہا یہ جا رہا ہے نا کہ بجٹ بنانے میں اس دفعہ بڑی مشکل پیش آئی ہے حکومت کو. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. شہباز شریف خاص طور پہ کہہ رہے ہیں ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. نہیں، دیکھیں بجٹ کا جو ہوتا ہے نا طریقہ کار جو پہلے گورنمنٹس کر رہی تھی، بلکہ نواز شریف دور کے اندر ان کی گورنمنٹ نے بھی یہی طریقہ کار کیا تھا. بجٹ سے پہلے جو ہے تمام جو تاجر رہنما ہوتے ہیں اور چیمبرز ہوتی ہیں ان کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو سنا جاتا ہے، ان کے سجیشن کو سنا جاتا ہے، تو اس کے پاس اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر ظاہر ہے ایک فرد واحد آدمی اگر بجٹ کو لے کے چلتا ہے یا ایک فرد واحد آرگنائزیشن لے کے چلتی ہے، دیکھیں یہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا بجٹ ہماری ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے حالات پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں جی جب مہنگائی ہوگی، جب یہ تمام چیزیں ہوں گی، عوام پریشان ہوگی، تو عوام ذہنی طور پر جب پریشان ہوتی ہے تو ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوتے ہیں. جس طرح آج حالات چل رہے ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے صبح کا اگر کھانے کا ہے تو شام کے کھانے کا نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک نیچرل سی بات ہے، تو عوام ہر آدمی جانتا ہے کس طرف انسان کا رخ ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے اندر کم از کم ہم کہتے ہیں کہ جی کم از کم جو ہے اناج، میڈیکل اور تعلیم کے اندر کم از کم گورنمنٹ کے اس کا بجٹ جو ہے ریلیف دینا چاہیے، بڑا بجٹ رکھنا چاہیے تاکہ عوام کو کم از کم تھوڑا سا ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے، ٹیکسز اپنی جگہ ہیں، ٹیکسز لگائے جائیں، لیکن عوام کو ریلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اب میڈیسن آپ کو پتا ہے، میڈیسن کے روز بروز جو ہے ریٹ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہاں آسمان تک جا رہے ہیں. چاول آپ لے لیں یا دالیں لے لیں یا آئل لے لیں، آپ کو سب ہر انسان کو پتا ہے. بالکل سر، بلکہ جب تک ہم اس کو عام کھانے پینے کی چیزوں پہ ریلیف نہیں ملے گا، ہمیں میڈیکل پہ یہ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بلکہ تو ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی سر کہ اس وقت جو ہے وہ نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کو سستا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ تعلیم اور صحت اور دیگر معاملات جو ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا. طاہر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ فوکس کے حوالے سے تو ہر ایک جانتا ہے کہ تعلیم ہو، صحت ہو اور عوام کو ریلیف دیا جائے. ہم نے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پہلے امیر کرو اور بعد میں ٹیکس لگاؤ. یہ فارمولہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے عوام کو یہی لالی پاپ دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر بجٹ اور مہنگائی کا مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان میں نا 2% خاندان ہیں جو 98% عوام کے اوپر قابض ہیں. اب
وسائل کی کمی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اچھا وسائل کی کمی غریب لوگوں کے لیے ہے, لیکن امیر لوگوں کے, دیکھیں جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ان کے جو اپنی ملز ہیں, ان کے جو اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ جو کہہ لیں اسٹیل کے جو کارخانے ہیں, یہ فیکٹریاں ہیں سر, یہ سب کے سب ان کی جو گروتھ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ سب مائنس میں ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت صنعت کار ہیں وہ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں, چاہے وہ بجلی کے معاملات ہو, گیس کے معاملات. سر دیکھیں آپ کے پاس نہ اب بجلی کی آپ نے بات کی کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے, سب لوگ جانتے ہیں. آج ہمارے ملک کا سسٹم دیکھیں, 2 دن پہلے میرے خیال سے حافظ صاحب نے اپلیکیشن دائر کی تھی, تو وہاں سے جواب یہ آیا اطہر من اللہ صاحب کا کہ جی یہ پارلیمانی مسئلہ ہے, یہ ہمیں اس کے اندر شامل نہ کریں. یعنی کہ جہاں اتنے مسئلے مسائل ہیں, ان کا لائسنس کینسل کرنے کی بات پٹیشن ڈالی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اب دیکھیں عوام کو ریلیف کیسے ملے گا. عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا جہاں پر آپ کے اندر جو آپ کی جو کہتے ہیں کہ جو آپ روزی کما رہے ہیں نا, اس کے اندر کمی آ رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جس یہ ہسٹری ہے, جس ملک میں, جس خطے میں, جہاں جس ممالک, جتنے بھی ممالک آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں پر آئی ایم ایف گئے, ورلڈ بینک گیا ہے, وہ ملک پاکستان کے اندر معاشی استحکام, دیکھیں میں شوگر کوٹڈ بات نہیں کروں گا, میں آپ کو میں سچ بات کہوں, پاکستان میں کبھی بھی معاشی استحکام اب نہیں آ سکتا. دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں 2007 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو واپس کر دیا تھا انہوں نے, اگر آپ ہماری یادداشت سے ہیں تو یہی کہا تھا آخر میں کہ پاکستان کا اللہ ہی, تو ایگزیکٹلی بالکل وہ دیکھ رہے ہوتے. دیکھیں ہم اس وقت جس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں نا, وہ سسٹم ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارا اپنا نہیں ہے. ہمیں دیکھیں ابھی آئی ایم ایف نے آپ سے یہی کہا ہے نا کہ آپ جو بجٹ بنا رہے ہیں پہلے وہ ہمیں بتائیں کیا. اب جس ملک کے اندر یہ پوزیشن ہو کہ وہاں پہ معاشی صورتحال یہ ہو کہ آدمی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. آج آپ کراچی کی بات کرتے ہیں کار بھائی, تو کرائم ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہو, ابھی یہاں پر جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں سر, اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. ذرا میں مہتاب صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ کاروبار کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی. مہتاب صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ 9,200 ارب روپے رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف جو ہے وہ آپس میں مل کر بہت سارے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں, تو کیا ایسے میں تاجر برادری کا بھی خیال رکھا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ آئی ایم ایف کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینا حل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم قرض پہ قرض لیتے رہتے ہیں, اور ہمارے کو اس کے اندر جہاں پلاننگ ہے, ہمیں اس کو پلاننگ میں کس طرح لانا ہے وہ ہمارے پاس کوئی اس کا کرائیٹیریا نہیں ہوتا. ہم نے یہ قرض آئے گا ہم کہاں پہ اس کو خرچ کریں گے. سر اصل معاملہ یہ کہ کیا تاجر برادری سے مشورہ لیا گیا؟ نہیں جی, تاجر برادری سے اس کا مشورہ لینے کی میرے خیال میں کسی کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ تاجر برادری جو ہے اس ٹائم گریڈ سی کے اندر چل رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں, گریڈ سی کا سمجھا جا رہا ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں جب بھی پاکستان کے اوپر برا وقت آیا تاجر برادری نے حکومت کا ساتھ دیا, کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے اندر تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, تو تاجر برادری جو ہے اس نے بلینک چیک دیے تھے. اگر تاجر برادری کو جب تک اعتماد میں لے کے نہیں چلے گی کوئی سی بھی حکومت, میرے خیال میں اس طرح کرائسس آتے رہتے ہیں. دیکھیں تاجر کا جو ہوتا ہے نا ایک تجربہ ہوتا ہے, اس کی نسلیں تجارت میں ہوتی ہیں, ان کو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن جو حکومتی نمائندے جو ہوتے ہیں, دیکھیں وہ ظاہر ہے آج ہیں 4 سال کے اندر حکومت بدل گئی, 3 سال میں ہمارے یہاں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے 4 سال میں بدل گئی, اور ہمارے یہاں حکومت کرتے ہوئے بلکہ آدھا ٹائم تو حکومت کو اپوزیشن سے لڑنے میں نکل جاتا ہے. تو ہم عوام کے اوپر کیا توجہ دیں گے؟ اس کے لیے تو کم از کم تاجر برادری کو اس کے اندر تاجر برادری جو ہے اس کی تجاویز بالکل ٹیکس کو لگانے سے پہلے اگر تمام چیمبرز کے جو لوگ ہیں ان سے اگر اس کی رائے لی جائے
تو اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے میرے حساب سے. ٹھیک ہے سر. جی میں ذرا فوزان کی طرف جاؤں. فوزان, معیشت کے حوالے سے اس وقت جو ہے تاجر برادری جہاں پہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے حوالے سے, تو کیا تجاویز نہیں لی جاتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاجر برادری کو جو ایک مطلب اہمیت دینی چاہیے نا ویسی نہیں دی جاتی. لیکن اس دفعہ اس بجٹ میں بھائی جو ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ تھے مہتاب صاحب کو, کہ جو مطلب ایک تو تاجر برادری وہ ہیں جو ایسوسیشنز کی شکل میں ہیں, جو ایک گروہ کی شکل میں, اس کے علاوہ کچھ تاجر خاندان ایسے ہیں جو مطلب پاکستان کی معیشت میں سے جن کا ایک اہم کردار ہے, جو بڑے بڑے نام ہیں, جو بڑے بڑے گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہیں. ان لوگوں سے جو ہے پچھلے ویک میں ہی کچھ میٹنگز وغیرہ کی گئی ہیں اسی حوالے سے کہ ہم بجٹ کو کس طرح لائیں, اسپیشلی IMF سے کس طرح جان چھڑائیں. لیکن اس وقت تک یہ کہنا بہت ایزی ہے, لیکن اس کو اگر بہت آپ سیریس ہو کے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی زیادہ کرٹیکل معاملہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ختم ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی اپنی اجارہ داری ہے ہی نہیں, آپ کچھ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ آپ اس سود میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ سود دینے کے لیے بھی آپ مزید سود. بالکل, یہ سارے ایسے مسائل ہیں. کاظمی صاحب, اس وقت جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں, قرضے ہمارے اوپر ہیں, ایسے میں ہماری بہت ساری اسکیمز ایسی ہیں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بلا شبہ عوام کے لیے بہت اچھا اور سود مند ہم کہہ سکتے ہیں, مگر یہ کب تک چلے گا؟ کیا ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوگا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے عوام کو کچھ کیا جائے گا, یا اسی طرح کے مختلف جو پروگرامز ہیں وہ چلائے جاتے رہیں گے؟ کیونکہ اب اس بارے میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بے نظیر نشوونما پروگرام ہے اس کا بجٹ 32 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. صرف یہ نشوونما کا پروگرام ہے, یہ ایک الگ پروگرام ہے. تو سر, کیا ہمیں اپنے عوام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے یا اس طرح کے پروگرامز کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس وقت جو اہم ضرورت یہ ہے کہ عام آدمی جو وائٹ کالر آدمی ہے وہ بھی دال روٹی نہیں کھا پا رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, مارکیٹ کا حشر دیکھ لیں, آپ مہنگائی دیکھ لیں, دوائیوں کی دیکھ لیں, ان کی تنخواہوں کو دیکھ لیں, سب چیزوں کو سامنے اگر آپ رکھیں. میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے, میں ٹائم کی وجہ سے رکا ہوا ہوں. آپ یقین کریں کہ میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب شاید کوئی کفارہ ادا کر دیں گے اپنے سال بھر کا, کہ چلو بھائی ہم ان کو جو ہے سستا اناج دے دیں, چاول سستے کر دیں, گیہوں سستا کر دیں, دالیں سستی کر دیں, تیل سستی کر دیں, چینی, اور یہ تو یہاں لوکل ہے نا, اس کو ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ویسے ڈالر کو اب تھوڑا سا روک لیا, 286 روپے 86 پیسے بھی انہوں نے. وہ آپ کہہ رہے 286 روپے, مارکیٹ میں جائے اوپن مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا, 230 میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. اصل دیکھیے بات یہ, جتنے حضرات ماشاءاللہ ہمارے کیا سیاست سے وابستہ ہیں, بشمول وہ حکومت والے, وہ وزیر, وہ مشیر, جو بہت بڑی فوج موجود ہے, ان سب کے پاس جو پیسے ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں ہے ہی نہیں, ان کے پاس ڈالر میں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جن کے پاس ایک سال پہلے $1 تھا 179 روپیز کا تھا اس وقت, وہ آج 330 کا بازار میں مل رہا ہے. تو 151 روپے کا اس کو فائدہ پہنچ گیا, گھر بیٹھے, کوئی خرچہ نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی تجارت نہیں. یہ غریب آدمی کہاں سے, غریب آدمی کہاں سے. لیکن سر کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو, پھر اگر یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے تو چائنیز کہاوت جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھائیں گے, یہ جاپانی کہاوت ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے, سچی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ میں بہت دل برداشتہ ہوں پاکستان کی صحافت سے, یہاں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس ملک کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں بغیر IMF کے بھی چل جائے گا یہ ملک, اور ایسا چلے گا, آپ دیکھتے رہیں. بات یہ کہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں چلانے والے. خرابی کہاں پہ, خرابی یہ کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, پہلے بہت اچھی بیوروکریسی ہوتی, ویل ایجوکیٹڈ ہوتے تھے, ان کی خاص تربیت ہوتی, CSP وغیرہ وغیرہ کی ڈگریاں لیتے تھے, اس کے بعد وہ جا کے اس لیول پہ بیٹھتے تھے. سید ہاشم رضا تھے اور بہت سے نام ہیں میرے ذہن کے اندر. وہ تو تعلیم یافتہ لوگ تھے, اب تو سلیکٹڈ لوگ الگ طریقے سے چل رہے ہیں. خلیق الزمان جیسے لوگ ایوب خان کے ایڈوائزر تھے, وہ تعلیم یافتہ سے مراد ہوں گے اس کی خصوصی تربیت حاصل کی. اب آج مسئلہ یہ کہ اگر جب ایک وزیر بنتا ہے, MPA بنتا ہے, وہ جا کے بیوروکریٹ کو نہیں دیکھتا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے, اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے, وہ اس کی ایڈوائس کو سننا بھی پسند نہیں کرتا, کہتا یہ میرا آرڈر ہے, اس پہ عمل کریں آپ. ملک تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ اس طرح تباہ ہوگا. تو اس ملک کو بنانے کے لیے ہمیں وہ ٹیم چاہیے جو اس ملک کو بنائے. یہ سیاستدانوں کا ہجوم نہیں چاہیے, یہ وہ مخصوص لوگ ہیں, یہاں سے اڑے وہاں بیٹھ گئے, وہاں سے اڑے وہاں بیٹھ گئے. میں تو عوام سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ان کو ووٹ نہ دیجیے گا,
جو سر، نقل مکانی کرتے رہتے ہیں. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو شاید اب بہت ہی مشکل ہے کہ پاکستان میں وہ عبرت لوگ ناک نظر سزا ہوگی. آئیں جو وہ لوگ تھے جو جس زمانے جنہوں نے پاکستان بنایا یا اس کے بعد جو لے کر چلے. طاہر صاحب وہ لوگ تو اب نظر نہیں آ رہا ہے، تو کس طرح سے پاکستان کو لے کر چلیں گے؟ یہی لوگ لے کر چلیں گے؟ کہاں پر لے کر جائیں گے؟ سر دیکھیں جہاں پر تعین ہو سکا ہے، مطلب رخ کا تعین ہو سکا ہے کیا؟ جی ہاں بالکل ہو چکا ہے، اور پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ لے کر جائیں گے، اور وینٹیلیٹر پہ آ چکا ہے. دیکھیے آپ اگر تاریخ میں جائیں، میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت سینئر مولانا عبدالکلام آزاد صاحب ہوتے تھے. اگر آپ آج کے دور میں بھی کامران صاحب نے بھی ان پہ پروگرام کیا تھا، اگر آج کے دور میں ان کی اسپیچ سنیں اور آنکھیں بند کر کے سنیں تو آپ کو لگے گا جیسے وہ آدمی آج سے 75 سال پہلے ایک ایک چیز آپ کو بالکل درست اور صحیح بتا رہا تھا. دیکھیں نشاندہی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جس معاملے میں چل گئے ہیں، ہم دیکھیں اچھا سوچنا ضرور چاہیے لیکن سوچ سے کام نہیں چلتا. اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کہیں پہ بھی کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی بدقسمتی کے ساتھ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر لیں. فار انسٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جو سیاستدان ہیں، آپ ان کے اثاثے تو دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی اثاثے دیکھ لیں. ہمارے پارلیمنٹرین کی جو تنخواہیں اور ان کی جو مراعات ہیں سر، وہ اگر میں آپ سے کہوں اگر وہ مراعات وہ چیزیں بند کر لیں تو ہم کافی حد تک کے اس سے ریلیف پا سکتے ہیں بنسبت آپ تو وہ بات کر رہے ہیں. آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوٹا لگا دیا جائے کہ اتنا پرسنٹ جو ہے وہ 60% جو ہے وہ عوام کو منتخب ہونا چاہیے، 40% سیاستدان چل جائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام، عام آدمی جو ہر بات کو سمجھتا ہے، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے اور عقل بھی رکھتا ہے، تعلیم بھی رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ جب وہ نہیں پہنچ پائے گا تو اس کے مسائل حل کیسے؟ دیکھیں وہ نہیں پہنچ پا رہا. ہم اگر صرف کراچی یا ہم لاہور یا اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی کتنے پرسنٹ عوام پڑھی؟ پاکستان کا 80% جو ہمارے عوام ہیں سر وہ گاؤں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کو 15 سال ہو گئے برسر اقتدار آئے ہوئے. آج کے دن سر 15 سال کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری عوام کہاں کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، لیکن مسئلے مسائل دیکھیں وہ انڈر پاسز بنانا ملک کی ترقی. اچھا کل ہم نے ویسے پوچھا تھا کہ کیا یہ 15 سال کا ازالہ ہے؟ یہ ہم نے سوال ضرور نہیں سر. دیکھیں 15 سال کا دیکھیں یہ عوام، میں نے آپ سے کہا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ کیئر ٹیکر ایک سسٹم ہو جس کے تحت پاکستان کو 5 سال تک کے رن کیا جائے، اور اس کے اندر کوئی 10-12 لوگ ہوں اس کیبنٹ کے اندر جو صرف پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے تو سر بات بنے گی. لیکن جب تک کہ یہ بیوروکریسی میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں نا، اس پہ عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس طرح آگے لے کر چلنا. فضان، اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ ایف پی سی سی آئی کا جو ایک میٹنگ تھی اس میں زرداری صاحب وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 5 اور 10 سال کی پالیسیز نہیں بنائی جاتی بلکہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنائی جاتی ہے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے. تو کس طرح سے معاشی پالیسی، کیا زرداری صاحب کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس ایسے پلانز ہو سکتے ہیں؟ اصل میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پریویس جو سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر دیکھ کے تو نہیں لگتا. ہو سکتا ہے اب اگر انہوں نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہو، لیکن فی الحال اس معاملے میں دیکھیں پاکستان جو ہے نا 100 سال پیچھے جا چکا ہے. اس کی اگزامپل ہم چھوٹی سی یوں لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں جب نارملی پی ایس ایل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو پی ایس ایل میں جو ایل ای ڈیز پہ ایڈز جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں چلتے تھے نارملی بسکٹس کے، کوئی ٹافی وغیرہ کے چلتے تھے، شیمپوز کے چلتے تھے. اچھا یہی چیز آپ آئی پی ایل میں دیکھیں جو انڈیا میں وہاں پہ ان کی جو لیگز ہو رہی تھیں، اس میں جو ہے وہ چلتے تھے بٹ کوائن کے، علی ایکسپریس کے، ٹھیک ہے، الگ الگ ویب سیریز کے چلتے تھے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی سوچ بھی کہاں تک پہنچی ہے. ہم ابھی تک شیمپو اور بسکٹ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ ان کی ارننگ بھی ڈالرز کے حساب سے ہو رہی ہے. تو انہوں نے سر ٹائم دیا ہے، انہوں نے اپنی
پبلک کو ایجوکیٹ کیا ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بات وہی کہ ہم فلاں انکم سپورٹ پروگرام، فلاں ریلیف پیکیج، یہ ریلیف پیکیج، اس ریلیف پیکیج کے تحت ہم پبلک کو بلکہ بھکاری بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہی والی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ کس طرح مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اس لائق نہیں بنا رہے کہ وہ ہمیشہ ہم اس کو بیساکھی پہ ہی. بالکل صحیح بات ہے. یعنی حکومت جو ہے وہ IMF سے مانگے اور عوام جو ہے وہ حکومت سے مانگے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مانگنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہی پوچھیں گے کہ مانگنے کا سلسلہ آخر کب ختم ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت کہ مانگنے کا ایک سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری و ساری ہے. مانگنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومت IMF سے مانگ رہی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عوام حکومت سے مانگ رہی ہے. مختلف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے اندر یا دیہاتوں میں جو ہے وہ مختلف مانگنے والے بھی پھر رہے ہیں. تو مطلب یہ مانگنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک روڈ اور ایک بازار سے شروع ہو کر حکومت تک گیا ہوا ہے جو کہ IMF سے مانگ رہا ہے. تو کیا یہ مانگنے کا سلسلہ ہی جاری رہے گا؟ عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے؟ کاظمی صاحب سے میں ضرور جاننا چاہوں گا سر، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مانگتے ہی رہیں گے کیا؟ دیکھیں 9 مئی سے پہلے جو تبصرہ تھا وہ بہت مختلف تھا ہم لوگوں کا، کیونکہ دیکھیں ایک مبصر جو ہوتا ہے، اینالسٹ جو ہوتا ہے، وہ حقائق کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، اور جہاں حقائق ہی بدل جائیں. اب صورتحال یہ کہ ہمیں حقیقت پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کی معاشی حقیقت ہے کیا اس وقت، ہم سے چھپائی جا رہی ہے. جب آپ آ رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میرے جہاز پہ بیٹھتے ہی ڈالر نیچے چلا گیا، یہ تو آپ کو بیان آپ نے سن لیا، اور ان کے نیچے اترتے ہی پھر ڈالر اوپر چلا گیا. ایک جملہ. دوسرا جملہ ان کا اور تھا، وہ یہ کہا تھا کہ IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، میں ان کے ساتھ بہت بیٹھا ہوں. 2 باتیں سمجھ میں آئی. تیسری بات جو انتہائی میرے لیے تشویشناک ہے، بینگ ہے پیٹریٹ پاکستانی، وہ یہ ہے کہ بار بار وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے قیمتی اثاثے ہیں. یہ لفظ سن کے میرا دل دہل جاتا ہے. یعنی آپ کی نگاہیں اب IMF سے ہٹ چکی ہیں، اب آپ کی نگاہیں اس طرف جا رہی ہیں، اثاثوں کی طرف. لیکن ایک بڑا اچھی ایک خبر بھی سامنے آئی تھی. روزویلٹ جو نیو یارک میں جو پاکستان کا ہوٹل ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو بیچنے کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ابھی اس کو لیز پہ دیا ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے وہ $200 پر ڈے دیا ہے، جس کی قیمت $800 بنتی ہے. مطلب ایک طرح سے پاکستان نے سیل نہیں کیا. سودا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی گاڑی بیچ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو سستی دلا دی تو وہ آپ کو اس میں منافع دے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے جس انتظامیہ کو بھیجا، کسی ہوٹل والے کو بیچنا چاہیے تھا نا، جو پروفیشنل ہوٹل. بیچا نہیں ہے، وہ لیز پر جو دیا ہے، اب کرائے پہ دیا ہے، لیز پہ دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا ہوٹل کو لیز پر ہوٹل والے کو دینا تھا، آپ نے وہاں کی لوکل انتظامیہ کو دیا. اب انہی نے آپ کو $200 پر ڈے پہ دے دیا، وہ اٹھائیں گے $800 کے اوپر. سوال یہ کام ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں کے اوپر؟ پھر اس کے اوپر ہم تالیاں بجا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. مجھے بڑی شرمندگی اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم نے ایوب خان کا دور دیکھا تھا تو اس دور کو اتنا برا کہتے تھے، حالانکہ سب سے بہترین دور تھا وہ. اچھا، خاص طور پر کراچی والوں کے لیے. صحیح. اچھا، لیکن یہ جو ادوار ہے سر، یہ سارے جو جن کو سیاستدان عامر ادوار کہتے ہیں وہی اچھے تھے. طاہر بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس. مہتاب بھائی سے ذرا یہ ہم جاننا چاہیں گے کاروبار کے حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ بجٹ آنے والا ہے، تو بجٹ کے حوالے سے فوکس ہمارا جو ہے آج کا یہ ہے کہ مہتاب صاحب اس وقت جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ مشورے نہیں کیے جاتے، ہمارے معاملات جو ہیں وہ جو کہ تو رہتے ہیں. پھر 8 بجے دکانیں بند کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، گرین انرجی کی سیونگ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. تو سر یہ کیا اس طرح سے ماحول دوست معاملات ہو سکیں گے؟ دیکھیں، دوست ماحول بنانے کے لیے دوستی کرنی پڑتی ہے. جی ہاں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں، بہت بالکل صحیح اور جینین باتیں انہوں نے کری ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی ایک بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو کس طرح اور معاشی طور پر، تو اس کے اندر بہت آسان سا ایک حل یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو الیکٹرک اور گیس کے اوپر سبسڈیز دے دیں جو وہ چاہتی ہیں. بات سمجھ، مفت میں نہیں چاہتے، جو وہ چاہتی ہیں ان کو دے دیں تاکہ اپنی کاسٹ ان کی جو ہے ریڈیوس ہو جائے. سر گیس پہ سبسڈی تو تب دیں جب گیس دے سکیں، گیس ہی نہیں ہے سر. دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں یہ اب انڈسٹریل یا تو ان کو پبلک سیکٹر کے اندر لائیں
उनको करें, जिस तरह बायो गैस दूसरी गैसेज हैं उनको इजाजत दें, उनको सिक्योर करके उनकी एसओपीज बना के इजाजत दें। बिल्कुल, मुतबादिल जराए पे जाएं। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां प्रोड्यूस हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल टरबाइन लगा के छोटी छोटी इंडस्ट्रियां और अपने अपने कर सकती हैं एसओपीज के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उसकी इजाजत नहीं देते तो कम से कम इलेक्ट्रिक और गैस के ऊपर दें, तो आप देखेंगे आपका इंडस्ट्री आपको कैसे आगे पहुंचाता है। सर आपकी बात से ये तासुर भी मिल रहा है कि शमसी तवानाई जो है उसके लिए अगर जो पैनल्स आते हैं दीगर ममालिक से, अगर उनको ऊपर जनाब देखें ये तो एक अलग, देखें हम पैनल हम जो इंपोर्ट करेंगे वो हमारा डॉलर बाहर जाएगा, मैं उसमें नहीं आता। अच्छा। हम कहते हैं जो हमारी यहाँ पे जो हम जनरेट कर सकते हैं और लोकल क्या कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं, लोकल यूनिट हमारे में सलाहियत है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हम लोकल टरबाइन भी बना सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे जीनियस लोग हैं, अगर उनको सिर्फ बताया जाए और दिखाया भी नहीं जाए बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर यकीन करता हूँ इस बात पे, और मुझे मालूम है। और दूसरी चीज एक भाई ने बोली तरक्की की, तरक्की देखें अगर सब सबर और जमील के साथ काम लेते हैं आप, यानी कि सब्र जमील से, तो मैं आपको हकीकत बयान कर दूं, जो पाकिस्तान की तरक्की हुई तो तीन पार्ट के अंदर हुई है। पहला पार्ट अयूब खान के दौर में जो तरक्की हुई पाकिस्तान में वो तरक्की नहीं हुई है। दूसरा पार्ट ज़ियाउल हक के दौर में जो तरक्की हुई पाकिस्तान में नहीं हुई। तीसरे पार्ट के अंदर मुशर्रफ साहब के जो दौर में तरक्की हुई पाकिस्तान में नहीं हुई। आपके पास माशी जो बैठे हुए एनालिस्ट जो हैं उनसे अगर वो फिगर देखें और पीछे जाएं तो आपको जो मैंने फिगर बताएं यही होंगे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ कि हम फौज के अंदर रह के तरक्की की। देखिए हमें इस बात पे सोचना चाहिए, क्या हमारे पॉलिटिशियन और हमारी आवाम में एतमाद नहीं था, या हमारे पॉलिटिशियन ने आवाम को एतमाद में नहीं लिया। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आज भी अगर हमने आवाम को, पॉलिटिशियंस ने आवाम को अपने एतमाद में नहीं लिया तो हम कल उसके लिए तैयार रहें। ठीक और जब और होंगे क्योंकि जब फौज आती है तो उसके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ हमारी यहाँ वजारत पे वजारत। मेहताब साहब यहीं से ये नुक्ता आपने कहा है, ये मैं जरा ताहिर साहब की तरफ लेकर जाऊंगा। ताहिर भाई ये इस वक्त जो जिक्र किया इन्होंने, ये बेहतरीन बात है कि असल में लगता ऐसा है कि जिसको वोट पढ़ता है वो जीतता नहीं है, जिसको नहीं पढ़ता है वो जीत जाता है। यही एक वजह नज़र आ रही है कि जो सियासी जमातें हमें नज़र आती हैं वो मसाइल का हल नहीं कर पाते हैं। देखिए अपना कार्रवाई अगर हल करना चाहिए, देखिए जो सियासी जमातें हैं बदकिस्मती के साथ उनका ऑब्जेक्टिव इस आवाम की खुशहाली या मुल्क की तरक्की नहीं है, ये एक हकीकत है। अभी भाई ने बिल्कुल सही किया, 3 अदवार के अंदर पाकिस्तान ने ही तरक्की की है और वो यही अदवार थे इन लोगों के। आखिरी मुशर्रफ साहब का था, देखिए वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे थे, उनके दौर में भी तरक्की हुई ना, उसके दौर में भी चीजें हुई। अभी देखिए इस वक्त कराची के अंदर जो के इलेक्ट्रिक वाला मामला चल रहा है, देखिए जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ पर आए आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त सिर्फ पीटीसीएल एक हमारे पास थी, लेकिन उन्होंने जब लाके ये सेलुलर फोन यहाँ पर लाए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ मुल्क के अंदर, वरना मुझे तो याद है कि उस वक्त हम अगर कहीं बाहर कॉल भी करते थे तो सर इतना लंबा चौड़ा बजट आता था, इवन के स्टार्ट में आप कॉल करते हो रिसीवर को भी आपको। लेकिन उन्होंने जब ये इंडस्ट्री लॉन्च करी, अगर के इलेक्ट्रिक एक वाहिद मोनोपोली कर रहा है यहाँ पर इस वक्त चाइना के अंदर, मलेशिया में ऐसी दीगर कंपनीज को सर वक्त बहुत कम रह गया था, अगर हम वहां लेकर आए तो सर ये मसला होता। दूसरी बात आपने कहा था कि हम लोग भिखारी बना दिया है, सर बिल्कुल सही भिखारी बना दिया। मैं यहाँ पर स्पेशली कराची के अवाम, तो कराची के लोगों से बात कहूंगा कि आज जो हमारे लोग हैं जो कहते हैं हम सोशल काम कर रहे हैं, छिपा हो जाएं, आप जेडीसी हो जाएं, मतलब ये तमाम लोग जो है ना इन्होंने रोडों पे खाने लगवा दिए सर खाने लग गए सर। क्या हो रहा है? फजान के पास आऊंगा। फजान अब फाइनल कमेंट्स की तरफ हम आ रहे हैं। लगाते हैं तो ज्यादा इंडस्ट्री लगा दे तो बेहतर है। हम ये बात भी कर रहे थे। और दूसरा ये बताएगा कि इस वक्त जो है वो कौन सा मुतबादिल ज़राए की तरफ जाएं। अभी मेहताब साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्या ऐसे मुतबादिल ज़राए हैं हमारे पास? इसमें देखें वकार भाई सिंपल हल जो है ना एक ही है। मुतबादिल ज़राए यही है कि
جیسے کوئی نیو یارک والی ہوٹل ہے، ہاں حکومت کے پاس اپنے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، حکومت کے اپنے ادارے ویسے ہی جو ہے سارے کے سارے خسارے میں، فار ایگزامپل پی آئی ہو گئی، اسٹیل مل ہو گئی، اور دوسرے جو حکومت کے اپنے ادارے ہیں جو حکومت کے ماتحت ہیں، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی خسارے میں. تو اس سے یہ دیکھیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو پبلک شیئر پارٹنرشپ پہ دے دیں، ٹھیک ہے. تو بھائی حکومت کو یہ انرجی کے پلانٹ ہیں، گیس کے مسئلے مسائل ہیں، یہ پروجیکٹ ان کو کسی تاجر برادری کو ہی دے دیں، ٹھیک ہے، کسی اچھے انڈسٹریلسٹ کو دے دیں، وہ اپنے حساب سے ہی اس کو چلا کے الگ الگ آپ اس کو رول پلے کر دو. جس طرح بھائی نے کہا کہ سمز کا پہلے سے پی ٹی سی ایل ہوتی تھی، اب وہ ہے مختلف. دوسرا جہاں تک ڈالرز کا ایشو ہے، جو ہمارے خزانے میں خسارہ ہے نا، اس کا دیکھیں صرف ایک ہی حل ہے، ٹھیک ہے. یا تو کہیں سے اتنا ایک برپا رات کو تکیے کے نیچے پیسہ تو نکلنے سے رہا کہ ہم آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں، ٹھیک ہے. اس کے وسائل یہ ہے کہ ایک واحد حل جو ہے نا ایک ہی ہے اس دور کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے، ڈیجیٹل کرنسی. جب اگر ہم اس ملک میں ڈیجیٹل کرنسی ریگلائز ہو جاتی ہے، اس میں بے حساب اتنے ہی ڈالرز آئیں گے کہ سوچ ہے میرے. ٹھیک ہے، وقت کی کیونکہ بہت کمی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، جملے آپ کے مکمل نہیں ہو پا رہے. کاظمی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کچھ اچھی امیدیں لگا سکتی ہے اس وقت، بجٹ ہو یا موجودہ حکمران ہو؟ نہیں، بجٹ اور موجودہ حکمرانوں سے تو 1% اچھی امید لگانا احمقانہ بات ہے. ان کی 13 مہینے کی کارکردگی ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا اگر آپ کہیے. دیکھیں، مشرف صاحب نے آتی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی، اس کا پیسہ بچا اور ملک کی معیشت اوپر چلی گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ملک کی خاطر آپ قومی اسمبلی کو ختم کرتے ہیں ٹوٹلی، اس کی جگہ سینٹ سے کام لیں، اچھا، اور صوبائی اسمبلیوں کو بحال کریں، اور لوکل گورنمنٹ کی جگہ آپ سٹی گورنمنٹ بنائیں، جیسی مشرف صاحب کے زمانے میں بنی تھی. آپ دیکھیں ملک کیسے چلتا ہے، بہترین طریقے سے چلے گا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام ہے وہ کیا صدارتی نظام کی طرف لے جائیں گے؟ نہیں، صدارتی نظام ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ میں تو 20 سال سے کالم بھی لکھتا چلا آ رہا ہوں. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ صدارتی ہی نظام تھا جب 1962 میں یہ کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. یہی سیاستداں تھے جو قوم پرست ہیں، انہوں نے کس سے پیسے لیے تھے، واللہ علم کیا چکر تھا، انہوں نے بننے نہیں دیا. آج تک ایک ڈیم نہیں بن سکا. اگر وہ بن جاتا تو آج پاکستان کی ترقی کا پہیہ کہیں نہیں رکتا. بالکل، اور جو ڈیمز ہیں وہ تو بنانے لازمی ہے. مہتاب صاحب فرمائیے گا سر کہ کیا اس وقت آپ کے ذہن میں تجاویز ہیں؟ ایسی تجاویز دیجیے کہ جو حکمران ہیں وہ سن رہے ہو تو اس پہ عمل کر کے پاکستان کو کم از کم کوئی فائدہ ہو سکے. دیکھیں جی، جو زرداری صاحب نے بھی ایک بات کی آپ نے کری کہ لوگوں کو پہلے امیر کیا جائے، تو میں تو یہ کہوں گا زرداری صاحب کو ایک صدارتی ایوارڈ دینا چاہیے، حسن کارکردگی پولیٹکس. ٹھیک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی، بہت بزنس مین کے حق میں بات کی ہے. جب تک آپ ریلیف لیں گے کراچی کے جو یونٹس ہیں اور پاکستان کے جتنے یونٹس ہیں ان کو کم از کم اگر 5 سال نہیں کر سکتے، کم از کم 2 سال ٹیکس فری کریں. اور دوسری سائڈ سے جو آپ نے اپنی جو اوور ڈرافٹ ہوا ہے اس کو دوسری سائڈ سے کور کریں. ٹھیک ہے جی، یہ سجیشن ہے سب سے پہلی. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے امپورٹ کے اوپر را میٹیریلز کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس کو فوری طور پر کھول دیں. اگر آپ نے نہیں کھولی اس کے اثرات بہت برے آئیں گے. ٹھیک ہے جناب مہتاب صاحب، یہ سجیشنز جو ہے وہ یقیناً حکومت تک بھی پہنچ گئی ہوگی. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.